نصرت الہی، نصرت الہی جب بھی کسی شکل کی اور جسم کی صورت میں آتی ہے تو ایک ہی شکل ہوتی ہے، خدا کی قسم، مدد خدا، مدد الہی، نصرت خدا جب بھی ہوتی ہے تو ایک ہی شکل میں، وہاں نعوذ باللہ مزاج مشیت میں تلون تھوڑی ہے، وہاں سے آواز بھی آتی ہے تو ایک ہی لہجے میں، مدد بھی آتی ہے تو ایک ہی صورت میں۔ آواز آتی ہے تو ایک ہی لہجہ ہے، مدد آتی ہے تو ایک ہی صورت ہے۔ خدا کی قسم، پہلے اس امت کی تاریخ دیکھ لیجئے، جا کے اٹھا کے دیکھیے تاریخیں، اور ہماری کتابیں دیکھیے گا، اہل بیت سے نقل ہونے والی روایتیں، مدد خدا فرشتوں کی شکل میں نازل ہوئی۔ کہاں؟ سب سے پہلی مرتبہ بدر میں، جا کے روایتیں دیکھیے، بدر میں جتنے فرشتے نازل ہوئے تھے سب کو اللہ نے شبیہ مرتضیٰ بنا کے بھیجا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایتیں پڑھی ہیں تتبع کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، پھر عرض کر رہا ہوں کہ بدر کے کشتگان بدر مرتے مرتے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کس نے تمہیں قتل کیا، کہا علی نے۔ یہ زخم کس نے لگایا، علی نے۔ ادھر سے بھاگ رہے ادھر جا رہے، کہا کون ہے، کہا ادھر علی۔ ادھر سے بھاگنے والا ادھر جا رہا ہے، کہا ادھر کون ہے، کہا علی۔ کیا منظر تھا بدر کا منظر، کیسا منظر تھا بدر کا منظر۔ جدھر کوئی دیکھتا تھا سر اٹھا کے علی کا چہرہ، علی کا چہرہ، علی کا چہرہ۔ اور فرما رہے آپ، اللہ نے جتنے فرشتے نازل کیے علی کی شبیہ بنا کے نازل کیے۔ خدا کی قسم، ہم تو صرف ان کے عمل علم کی شبیہ بناتے ہیں، ان کے گھوڑے کی شبیہ بناتے ہیں، ان کے منبر کی شبیہ بناتے ہیں، کیونکہ علی کی شبیہ بنانا ہمارے امکان میں نہیں ہے۔ نہ ہمیں یہ حق حاصل ہے، نہ ہمارے لیے یہ ممکن، یہ اس کا اپنا حق ہے، یہ اس کا حق ہے جو خالق علی ہے، جو رب علی ہے، جو مسجود علی ہے، جو معبود علی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ بس یہ اس کا حق ہے جس کے ہاتھ علی اپنا نفس بیچ چکے ہیں، اس کا حق ہے، اس کا حق ہے کہ وہ علی کی شبیہ بنا دے۔ معصوم فرشتے اس کے پاس ہیں، وجہ بھی یہی ہے، ہمارے اختیار میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ اللہ کے پاس معصوم فرشتے ہیں تو وہ معصوم فرشتوں کو معصوم علی کی شبیہ بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور خدا کی قسم، فرشتے تو فرشتے ہیں،
نور کے بندے، نور کی مخلوق، وہ کیا جانے تلوار چلانا، وہاں عالم بالا میں معصوم دنیا میں نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ جنگ نہ جدل، وہ سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں، الحمدللہ کہنا جانتے ہیں، اللہ اکبر کہنا جانتے ہیں، وہ قیام و رکوع و سجود جانتے ہیں، ان کا قدم اگر جنگاہ میں ٹھہرتا ہے تو علی کے صدقے میں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم صرف چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، قتل کرنے کے لیے علی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اسی لیے روایتیں ہیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، 17 رمضان جنگ بدر کی تاریخ ہے، یہی 17 رمضان جو گزر گئی، شب حفدہم، 17ویں کی شب۔ روایات میں ہے کہ یہ ایک شب ایسی ہے تنہا جس میں 3000 فضیلتیں علی کو نصیب ہوئی۔ جزاکم اللہ۔ ایک شب میں 3000 فضیلتیں۔ اب وہ کیا کیا فضیلتیں ہوں گی؟ 3000 ایک شب میں۔ روایت ہے، معصوم سے روایت ہے، ایک شب میں 3000 فضیلتیں علی کو ملی ہیں اللہ کی جانب سے۔ وہ کیا کیا فضیلتیں تفصیل سے تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں ایک اور روایت ملی، تو اس کو میں عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے اس روایت کو بیان کر رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ 3000 فضیلتوں کی ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ شب بدر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ذرا وہ جو ایک فاصلے پر کنواں ہے وہاں سے پانی تو لے آؤ۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام تشریف لے گئے، رات ہے، تاریکی ہے، تھوڑا فاصلہ ہے، کنویں میں پانی گہرا ہے، وہاں گئے اور جب پانی لے کے نکل رہے تھے اور آنا چاہ رہے تھے تو اب یہاں پہ ظاہری منظر ہے، کہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک تیز طوفان آ رہا ہے، اتنی تیز ہوا، اور ظاہر ہے جب ہوا تیزی سے گزرتی ہے تو غبار بھی بلند ہوتا ہے۔ امیر المومنین ٹھہر گئے، پھر اٹھے، جب وہ گزر گیا جھونکا، ایک قدم آگے بڑھایا تھا کہ دوسرا جھونکا اسی طرح آیا، اور پھر ٹھہر گئے، پھر تیسری مرتبہ، یہ میں اپنی زبان میں وہ اس روایت کا مضمون ادا کر رہا ہوں، پھر اٹھے تو تیسری مرتبہ اسی طرح کا ایک زوردار جھونکا آیا، آپ ٹھہر گئے، اور اس کے بعد جب وہ گزر گیا اور مطلع گویا صاف ہوا، یعنی غبار بیٹھ گیا، تو آپ پانی لے کے خدمت رسالت مآب میں پہنچے، تو حضرت نے مسکرا کے پوچھا کہ علی دیر کیوں ہوئی؟ اب دیکھیے، میں یہیں ٹھہر کے عرض کرتا ہوں کہ روایتوں کو پڑھ کے گزر نہیں جانا چاہیے، اور اس کے اعماق میں، اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو بیان ابھی دیا کہ وہ 3 جھونکے آئے، یہ بھی کس کا بیان ہے؟
اب غور فرمائیے گا، جب حضور نے پوچھا کہ یا علی تمہیں دیر کیسے ہو گئی، تو آپ نے سر جھکا کے کہا یا رسول اللہ میں پانی لے کے آ رہا تھا، ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا، میں رک گیا، پھر کوشش کی تو پھر دوبارہ ایک جھونکا آیا۔ یہ علی کا بیان ہے، یہ ابو تراب کا بیان ہے، یہ خدا و خدا کے رسول کے سامنے خاکساری و فروتنی اختیار کرنے والے اللہ کی سب سے بڑی نشانی کا بیان ہے۔ یہ اللہ کے اس بندے کا بیان ہے جو اپنے کو کہتا ہے کہ میں تو محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ عبدیت میں، کمال جوہر عبدیت میں سرکار رسالت مآب کے بعد علی سے بڑی کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے۔ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جھونکا آیا اور میں رک گیا۔ حضور مسکرائے، کہا میں بتاؤں؟ جیسے ہی پانی لے کے تم نکلے ہو، 1000 فرشتوں کا ایک رسالہ آیا، ایک لشکر آیا، اور ان میں سے ہر فرشتے نے ٹھہر کے تمہیں سلام کیا اور اللہ کی طرف سے تبریک و تہنیت پہنچائی۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ تم نے کوشش کی تو پھر 1000 فرشتوں کا رسالہ آیا، اور جب تیسری بار کوشش کی تو پھر 1000 فرشتوں کا رسالہ آیا۔ اب بتائیے، امیر المومنین اگر خود فرماتے کہ 1000 فرشتے آئے اور ہر فرشتے نے مجھے سلام کیا، یا رسول اللہ اس لیے ٹھہر گیا تھا، رسول کے سامنے علی یہ کہنا نہیں چاہتے تھے، فروتنی سے کہا ایک ہوا کا جھونکا آیا تھا، میں رک گیا۔ اگر رسول تشریح نہ کر دیتے تو یہ فضیلت آنکھوں سے چھپی رہ جاتی۔ اب مجھے نہیں معلوم علی نے خود اپنی فضیلتوں پہ کتنے پردے ڈالے۔ فروتنی کے مقام پر، خاکساری کے مقام پر، خاکساری، فروتنی، تواضع، خود نمائی سے گریز، کیا شان ہے علی کی۔ فرشتے آ کے سلام کر رہے ہیں، تہنیت پیش کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ایک جھونکا آیا تھا گزر گیا۔ رسول تشریح کر رہے ہیں، یہ 3000 فرشتے آئے، اور سوال یہ ہے کہ سب نے ٹھہر کے علی کو سلام کیوں کیا؟ یہاں سے ایک شان یہ سمجھ میں آتی ہے میرے کہ علی کے زیر پرچم انسان ہی نہیں فرشتے بھی آتے تھے تو وہ ہوتے تھے زیر پرچم علی۔ جسے اللہ کا رسول علم دے دے، جسے اللہ کا رسول علم بردار بنائے، جسے اللہ کا رسول علم دار بنائے، اس کے زیر پرچم کون نہ آئے گا؟ تو یہ فرشتے سب آئے تھے، معلوم تھا کہ جنگ تو ان کی پیروی میں کرنی ہے، ہم تو شبیہ بنا کے بھیجے گئے۔ یہ 3000 فرشتوں نے سلام کیا ہے علی کو ایک شب میں۔ یہ ایک رخ ہے، فضیلتوں کے دوسرے رخ پہ کتنے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک رخ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ، امیر المؤمنین، اسی لیے بس اب وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے،
تو میں چند فقرے عرض کروں تاکہ معال مجلس کی طرف پہنچ سکیں کہ جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام عربی زبان کے مشہور و معروف اور عظیم المرتبت خطیب اور فقیہ جناب حضرت آیت اللہ شیخ فاضل مالکی تشریف فرمائیں. آج انہوں نے زحمت فرمائی. بہرحال پروردگار ان کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے اور مومنین ان سے زیادہ سے زیادہ استفادہ فرمائے. انہوں نے کرم فرمایا، لطف فرمایا، مجلس میں تشریف لائے ہیں. امیر المؤمنین کی منقبتیں، فضیلتیں، ایک ایک منقبت ایسی ہے کہ اس کے اندر ہزاروں منقبتیں پوشیدہ ہیں. خدا کی قسم یہ جملہ یاد رکھیے گا، علی کی ایک ایک منقبت ایسی ہے کہ اس کے اندر ہزاروں منقبتیں پوشیدہ ہیں. یعنی اگر کہیں روایت ملے کہ علی جا رہے تھے اور ہوا کا ایک جھونکا آیا اور علی ٹھہر گئے تو بات تو اتنی سی ہے، سامنے والا سمجھے گا ایک ہوا کا جھونکا آیا اور علی ٹھہر گئے. اس ہوا کے جھونکے کے پردے میں کیا حقیقتیں ہیں. اور ہمارے یہاں جب تک تمام روایتوں پر نظر نہ ہو اس وقت تک انسان قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا. جیسے ان کے کلمات میں، جیسے قرآن مجید کی آیتوں میں ایک ایک کلمے میں اتنی گہرائیاں ہیں. جو میں عرض کرتا ہوں قرآن مجید کا ہر لفظ اپنی جگہ ایک قاموس ہے. قرآن مجید کا ہر کلمہ، اس کی ہر آیت اپنی جگہ ایک بحر اوقیانوس ہے معانی و مطالب کی و معارف کی. یہی کیفیت ہے کہ ایک ایک حرف میں ہزاروں معنی ہیں، ایک ایک منقبت میں ہزاروں منقبتیں ہیں. اور اسی لیے کوئی مبالغہ نہیں ہے. جو میں عرض کرتا ہوں کہ علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے. جب بھی مدد الہی آئے گی تو علی کی شکل میں آئے گی. جب بھی مدد الہی آئی تو علی کی شکل میں آئی، چاہے وہ آدم کے لیے آئی ہو یا نوح کے لیے آئی ہو یا ابراہیم کے لیے آئی ہو یا موسیٰ کے لیے آئی ہو یا عیسیٰ کے لیے آئی ہو یا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کے لیے آئی ہو. جب بھی مدد الہی آئی ہے علی کی شکل میں آئی ہے. اور چونکہ ان کی شکل میں آئی ہے تو جب اللہ نے کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ تو ہو چکا ہے اپنے مرسلین سے، اپنے بندوں سے، کہ انہم لہم المنصورون، کہ یہی وہ ہیں کہ جن کے شامل حال ہونے والی ہے ہماری نصرت. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا ہے. ادھر پروردگار نے لشکر کی اور مدد کی بات کی، ہم سمجھ گئے کہ منقبت علی کا دفتر کھل گیا. صرف شجاعت علی علیہ السلام کے کتنے قصیدے زبان پیغمبر پہ آئے ہیں. روایتوں میں اگر استقصاء کریں، اگر مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کتنے مقامات پر کس کس طرح شجاعت امیر المومنین کی آپ نے گواہی دی ہے اور ثناخوانی کی ہے، تعریف کی ہے، توصیف کی ہے آپ کی صرف شجاعت کی. یہاں تک کہ ایک مقام پر کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح نبوت میرے حصے میں رکھی ہے اسی طرح شجاعت علی کے حصے میں رکھی. کیا تعبیر ہے، خدا کی قسم کیا تعبیر ہے.
جس طرح نبوت میرے حصے میں رکھی اسی طرح شجاعت علی کے حصے میں رکھی. اب اگر مصطفیٰ نے یہ کہا تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جیسے نبوت ختم ہے مصطفیٰ پر، شجاعت ختم ہے علی. وہاں نبوت ختم ہے، یہاں شجاعت ختم ہے. اور اسی لیے ان کی شان اتنی عظیم ہے. یہ تو میں کہتا ہوں اپنی حقیر اور عاجز زبان سے کہ علی کا پہچاننا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ صرف ایک شجاعت ہی تھوڑی ہے ان کی ذات میں. شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، حکمت ہے، جتنے صفات اخلاقیاں ہیں سب مل کر اگر کوئی حسین جسم بناتے ہیں تو اس جسم کا نام ہے علی. علی ابن ابی طالب بلند تر صلوات. جتنے صفات ہیں، جتنے اخلاقی صفات ہیں، تو ان کا سمجھنا آسان نہیں ہے. اسی لیے خود رسول، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے اصحاب سے کہا کرتے تھے تم انہیں پہچانتے ہو؟ کیا شان ہے، کیا شان، کیا شان ہے. ایک روایت یاد آ گئی، چند ہفتے قبل دیکھی تھی، اس وقت یاد آ گئی. اور یہ ایک روایت منحصر بے فرد نہیں ہے، اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں. ایک بہت مشہور راوی اور صحابی حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بہت مشہور، اور سامنے سے مولا امیر المومنین تشریف لا رہے تھے. جب قریب آئے تو حضرت نے ان سے پوچھا تدری من ھذا؟ تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ تم پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نام یا رسول اللہ ھذا علی ابن ابی طالب. جی ہاں اے رسول خدا، یہ علی ابن ابی طالب ہیں. اس کے بعد آپ نے فرمایا ھذا البحر الزاخر ھذا الشمس الطالعہ ھذا اسقى من الفرات كفا واوسع من الدنيا قلبا فمن ابغضه فعليه لعنة الله. ارے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ سمندر سے زیادہ گہرا ہے، یہ گہرے سمندروں سے زیادہ گہرا ہے. یہ وہ ہے جو خورشید تابہ ہے، یہ خورشید تابہ ہے، اور یہ وہ ہے جس کا دست کرم فرات سے زیادہ فیاض ہے. یہ وہ ہے جس کا دل اس عالم سے زیادہ وسیع ہے. تو سن لو جو اس سے بغض رکھے اس پر اللہ کی لعنت. میں کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، رسول کا ارشاد، رسول کا ارشاد، رسول کا ارشاد. تم پہچانتے ہو انہیں؟ بات کہاں سے شروع کی، کہاں ختم کی.
تم پہچانتے ہو انہیں؟ یہ پوچھ کر علی کی معرفت بھی عطا کر دی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اب تو پہچانوا دیا نا، اب یاد رکھنا کہ بغض رکھو گے تو لعنت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ حدیث نقل کرنے میں کچھ بھی تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو ناصبی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ علی سے بغض رکھنا گناہ ہے۔ اصل میں گناہ کی سچی تعریف ہی یہ ہے۔ خدا کی قسم، جرم کی تعریف ہی یہ ہے کہ مجرم بھی جرم کو جرم سمجھتا۔ تو نواصب جو ہیں ناصبی وہ بھی کہتے ہیں مگر علی سے دشمنی گناہ ہے، ہم دشمنی تھوڑی رکھتے ہیں، ہم دشمنی نہیں رکھتے۔ اور فرمایا آپ نے یہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اس حدیث کے بیان کرنے میں کسی نہ تقیہ کی ضرورت ہے نہ توریہ کی۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ موقع موقع کی باتیں ہوتی تھیں علی کو پہچانوانے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس طرح کہتے تھے کہ کیا تم پہچانتے ہو انہیں کون ہے؟ کبھی دوسری طرح سوال کرتے تھے۔ آیت نازل ہوئی مثلا سورہ مبارکہ یاسین کی، عرض کر چکا ہوں، آپ دوسرے خطبہ سے بھی سنتے رہتے ہیں اور سن چکے ہوں گے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ان کے تمام اعمال و آثار کو محفوظ کرتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین کی ذات میں محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ آیت سنا کر آپ ٹھہرے اور چند مشہور صحابہ کھڑے ہو گئے اور یا رسول اللہ ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ گئی مگر صرف امام مبین سمجھ میں نہیں آیا۔ اس امت کا المیہ یہی ہے کہ اس وقت سے آج تک امام مبین سمجھ میں نہیں آیا۔ اس امت کا المیہ یہی ہے، اس امت کی ضلالت، یہ جو ذلیل ہو رہی ہے دنیا میں، اس کا سبب یہی ہے۔ اس امت کی ناکامیاں، اس امت کی ناکامیاں، اس کا سبب کیا ہے؟ امام مبین سمجھ میں نہیں آیا، نہ اس وقت سمجھ میں آیا نہ آج تک سمجھ میں آیا۔ اے رسول اللہ امام مبین سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ اور پھر فوراً خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ جب سوال کیا ہے تو آپ حضور کے جواب کا انتظار کیجئے۔ یا رسول اللہ کیا اس سے توریت مراد ہے؟ کیا قرآن سے وفاداری ہے؟ یا رسول اللہ کیا اس سے انجیل مراد ہے؟ حضور نے کہا نہیں۔ سب سے آخر میں کہا یا رسول اللہ کیا اس سے قرآن مراد ہے؟ حضور نے فوراً کہا دیکھو وہ دروازے کی طرف دیکھو کون آ رہا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو دیکھا کہ آفتاب ابو طالب، ماہتاب فاطمہ بنت اسد، جان رسول، وہ خورشید مشیت جس کی پیشانی کی چھوٹ سے یہ سورج روشن ہے۔ وہ نور کا پیکر چلا رہا ہے۔ آنکھیں خیرہ کرنے لگیں، رسول کی آواز آئی یہ ہے امام مبین
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.